السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و ناظرات، سورہ تغابن کی دوسری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آج نبوت، رسالت اور بشریت، یہ ہمیشہ سے ایک موضوع کا بحث رہا ہے اور مجھے خیال پڑتا ہے کہ ہماری نشستوں میں آج تک اس موضوع پر بحث نہیں کی گئی ہے، تو کوشش یہ کی جائے گی کہ انشاءاللہ تعالی آج اس سے متعلق سیر حاصل بحث آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ تو ان تمہیدی کلمات کے ساتھ میں مولانا موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کریں، ترجمانی کریں، پھر ایک ایک آیت کی تفسیر۔ آج آیت نمبر 4 سے سورہ تغابن کا مطالعہ کرنا مقصود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ مومن بھائی، تو یہ سورہ تغابن کی چوتھی آیت ہے جی، اور اس طرح کا مضمون بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری سورتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو چیز ہے سب کا علم ہے، اور عالم بذات الصدور یا اس طرح کی آیتیں جس سے یہ معلوم ہو کہ دلوں کے حال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہت جگہوں پہ آیا جی۔ لیکن مومن بھائی، یہاں پہ تھوڑا غور کرنے والی بات ایک چیز یہ ہے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ یعلم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی چیز کو جانتا ہے، ایک سمجھے کہ ایک اسٹیپ ہے جی۔ پھر وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جی، دوسرا اسٹیپ کی جو ہم چھپاتے ہیں اور جس کو ہم علیہ الاعلان بیان کرتے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ بہرحال یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جب تسرون کا لفظ آ گیا تو واللہ عالم بذات الصدور، یعنی اسر یسر، چھپانا، تو پھر بذات الصدور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو جب ایک بات آ گئی کہ جسے تم چھپاتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے، اس کی تکرار کیوں کی؟ جی، تکرار کیوں آئی ہے؟ اس میں کچھ اگر حکمت ہو مومن بھائی تو ذرا اس میں حکمت یہ ہے، اور اس نقطے کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ایک تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یا اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی تکرار بے معنی نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تینوں آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے 3 پہلوؤں کے ڈائمنشنز کو کور کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، پھر جو ہم چھپا کر ہمارے سینے میں جو راز ہے یا ہماری نیتوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر واضح ہے، اور جو کوئی دوسرا آدمی، دوسرا شخص اس کو جان نہیں سکتا۔ اور تیسرا جو کچھ ہم اعلانیہ ظاہری طور پر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں تسرون اور علیم بذات الصدور کے اندر یہ فرق کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہم جو چھپا کے رکھتے ہیں وہ شعوری طور پر جو چھپانا ہوتا ہے اس کے معنوں میں یہاں لایا گیا ہے۔ اور ایسے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے جو جذبات اور ہمارے تحت الشعور کے اندر آتی ہے، جس کا کبھی کبھی انسان کو بھی علم نہیں ہوتا، اور انسان اس کے اندر جو ہے بات کی تھوڑی تفصیل، کبھی کبھی انسان بلا بہت خوش نظر آتا ہے، ریزن نہیں معلوم، کبھی بہت غم زدہ ہے، ریزن نہیں معلوم۔ یعنی مومن بھائی نے بہت اچھی بات پیش کی آپ نے کہ کبھی کبھی انسان کو اپنے خود معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کیا وہ چھپائے ہوئے۔ صحیح، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بھی واقف ہے۔ اور مولانا اس آیت کا جو تعلق ہے یہ وہاں سے بھی ہے جو دوسری آیت ختم ہو رہی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں آخرت کی جو بات ہوئی ہے اور آخرت کی حساب اور کتاب کی بات ہوئی ہے، اسی سے یہ تینوں جہتیں جو ہے منسوب ہوتی ہے یا متعلق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا حاوی ہے اور اس قدر محیط ہے کہ کوئی چیز، اس میں خاص جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم ظاہر میں جو کرتے ہیں، یہاں انسان ظاہری اعمال کے اوپر فتویٰ دیتا ہے یا ظاہری اعمال کے اوپر بات رکھتا ہے یا انصاف کرتا ہے، در حالانکہ اس کو کرنے والے کی نیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انصاف کرنا
ناممکن ہے، کیونکہ جو شخص ظاہراً ایک چیز کرتا ہے یا ایک عمل کرتا ہے، اس کی نیت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ اگر وہ صرف شہرت کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، تو لوگوں کے نزدیک تو اس نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کام کا اس کو آخرت میں کچھ بھی اس کی جزا یا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہاں اس سے بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو تمہارے نفس کے اندر، تمہارے شعور، تحت شعور کے اندر جو وسوسے آتے ہیں ان وسوسوں سے بھی واقف ہے، اور ہم تمہارے شہرک سے بھی قریب ہے۔ معین بھائی سورہ نجم میں ہے وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، یعنی تم ماں کے پیٹ میں جو جنین کی شکل میں تھے اس وقت سے، یعنی اللہ نے تو پیدا ہی کیا تو ہر چیز سے واقف ہے۔ تو گویا معین بھائی آپ نے یہ بات گویا کہ بصیر کے ساتھ اس کو ملایا، یعنی دنیا میں ایک پوائنٹ آپ نے بہت اچھی رکھی کہ دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور جج فیصلہ کرنے والا اپنے حساب سے فیصلہ کر دیتا ہے جو بات اسے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات اور اس میں کہی جا سکتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، حالانکہ مقصد اس کا فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اور اس میں نقصان اس شخص کا کر دیتا ہے، حالانکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسے فائدہ پہنچا رہا ہے، تو اس سے کوئی واقف نہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مجرم ہے اور اس کا جرم ثابت نہیں ہو سکا، دلائل نہیں پیش کیے جا سکے اور گواہ موجود نہیں تھے، اور ایک نرا انسان جو مجرم نہیں تھا، جسے جرم سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا، اسے سزا دے دی جاتی، بلکہ پھانسی تک کی نوبت آ جاتی ہے ایسے شخص کی جس نے جرم کو جانا تک نہیں، اور جو جرم کیا ہے وہ پوشیدہ رہا یا دندناتا پھرتا رہا اور اس کے جرم کا کسی کو علم نہیں۔ تو آخر کوئی ایسا دن تو ہونا چاہیے جس دن انصاف ہو، اور یہ جو بما تعملون بصیر، یعنی اللہ جان رہا ہے، اور پھر انصاف کے لیے ضروری ہے کہ جو انصاف کرنے والا ہو اسے ہر چیز کا علم ہو۔ اس لیے اس آیت کو یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ معین بھائی اس آیت میں جو ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے، تمام تفاسیر کو دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، اس کو دو حصوں میں اس طریقے سے اگر تقسیم کیا جائے کہ ما تسرون وما تعلنون اختیاری، اور اللہ علیم بذات الصدور غیر اختیاری، یعنی کبھی کبھی انسان غیر اختیاری طور پہ بہت ساری چیزوں کو سوچتا ہے اور اسے خود نہیں احساس ہو رہا کہ میں کیا سوچتا ہوں یا میرے دل میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو ہم جان بوجھ کر کے کرتے ہیں، اور اسے بھی جانتا ہے جو ہم جان بوجھ کر کے نہیں کر رہے ہیں، یعنی جس کا علم خود ہمیں نہیں ہے کہ ہم کیا سوچنے والے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے تمام سوچ سے بچائے، اور اگر ایسی کوئی سوچ ہمارے غیر شعوری طور پر ہمارے ذہن میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہماری مغفرت فرمائے۔ جی أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آیت نمبر 5 ہے۔ اس کا ترجمہ تو یہ رہا، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو، جن کا آنا جانا یمن اور ملک شام رہا کرتا تھا، اور ان بستیوں کے اور ان ملکوں کے درمیان ہی چند ایسی آبادیاں بھی تھی جن کو دیکھنے کے بعد بدیہی طور سے یہ بات معلوم ہو جاتی تھی کہ اس میں کبھی آبادی تھی اور کسی عذاب کے تحت یہ نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے ان لوگوں کی کہ دیکھو دنیا کی دیگر اقوام اگر ان سب چیزوں سے نہیں واقف ہے تو کم سے کم تم تو واقف ہو۔ اور معین بھائی جو چیز ہو چکی ہوتی ہے، جن کے آثار باقی رہتے ہیں، تو ان کے تعلق سے لوگوں کی زبان پہ واقعات اور کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور اہل قریش ان تمام بستیوں پر جو عذاب نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے بخوبی وہ لوگ واقف تھے، اور
ان کے پیشرو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت جو فیل والوں کے ساتھ میں، ہاتھی والوں کے ساتھ میں معاملہ ہوا، وہ تو بہت ہی قریبی معاملہ تھا. اور میں نے کہیں یہ بھی پڑھا تھا کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو وہ کنکریاں ملے تھے، جو کنکریاں جو ہے پرندوں نے اپنے چونچوں سے اور اپنے پنجوں سے پھینکی تھی، اور کچھ لوگوں نے وہ ان کنکریوں کو محفوظ رکھا تھا. تو یہ تو بہت ہی قریب کا معاملہ تھا، اور یہ تمام قریب کا معاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے نزدیک ایک سمبل بن گیا تھا. جی بالکل، مطلب ایک سال کو سال عام الفیل، اسی لیے وہ سال عام الفیل کہلایا. تو یہ بات تو بدیہی طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اصحاب فیل کے ساتھ میں اور ابراہہ کی فوج کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اور کس طریقے سے عذاب دیا، یہ سب کو معلوم تھا. اس کے باوجود جیسا کہ آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید تشریح کی ہے آگے کی آیت میں، جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے. لیکن مولانا اس میں ایک خاص بات جو ہم کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، مطلب جو کچھ انہوں نے عذاب کا مزہ چکھا، یہ جو ہے ان کے جرم کے اوپر ان کی گرفت کی گئی اس دنیا میں، اور یہاں سزا پوری نہیں ہوئی. یہ ادھوری سزا تھی جو ان کو اس دنیا میں آگے جرائم کرنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی. اور اللہ تعالیٰ واضح طور پر آگے کہہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو وہ تمام لوگ خبردار ہو جائے اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں کہ اگر تم اپنی حد سے آگے بڑھتے ہو، ظلم و ستم کرتے ہو، تو یہاں تو اس کا وبال تم کو آئے گا، تمہارے کفر کا وبال، تمہارے شرک کا وبال، تمہارے ظلم و ستم. یہ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا اور اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا. لیکن یہ عذاب ہوگا وہ صرف اور صرف ایک وقتی عذاب ہوگا. اس کی حقیقی سزا، یہ تمام اعمال کی حقیقی سزا آخرت میں ہوگی، اور آخرت کا عذاب جو ہے بڑا دردناک اور دائمی عذاب ہوگا. تو یہ تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو قرآن مجید کے مخاطبین ہیں. گویا کہ علم یاتکم جو ہے یہ استفہام پوچھا جو جا رہا ہے، یہ تاکید کے لیے. جی 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 جی، تم کو تو یہ خبر مل چکی ہے، جیسے علم تر کیف میں آیا کہ آپ نے نہیں دیکھا. اور یہاں جو آپ نے بتایا کہ فذاقوا وبال امرہم، یعنی انہوں نے جو دنیا میں کرتوت کیا اس کا بدلہ ملا. یہ بدلہ مکمل نہیں ہے، بلکہ وبال اصل وابل کہتے ہیں تیز برسنے والی بارش کو، بڑی بوندوں والی بارش کو. وابل فطل، ہاں فإن لم يكن وابل فطل، تو وابل اسی سے وابل بنا. تو اس کے اثرات رہ جاتے ہیں. جو تیز بوندوں والی بارش ہو اس کے اثرات رہ جاتے ہیں. ریت ویت پہ بارش ہوتی ہے نا، تو اس کے اثرات رہ جاتے ہیں. تو اس عذاب کو وبال اس لیے کہتے ہیں کہ ایک کو عذاب دینے کے بعد اس کے اثرات دوسروں پہ بھی پڑے ہیں، دوسرے لوگ بھی ایسے گناہوں سے بچ جائیں. تو یہ جو دنیا میں عذاب دیے جاتے ہیں خدا کی طرف سے، یہ گویا کہ سمجھے کہ عبرت کا تازیانہ ہوتا ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے ایسا کیا تو انہیں ایسا ملا. اور ایک حدیث شریف بھی ہے، جوامع الکلم میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشقی من شقی فی بطن امی والسعید من وعظ لغیرہ، کہ بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کی پیٹھی سے بدبخت پیدا ہوتا ہے، اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے. تو اگر اللہ نے ہمیں ایسی عقل، ایسی فہم و فراست اور ایسا دل و دماغ دیا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے تو بہت بڑی بات ہے. اور اگر نہیں ہے تو خدا سے توفیق مانگنی چاہیے. مولانا ایک بات جو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اہل قریش اور مکہ کے لوگ اردن سے بہت قریب ہے، جارڈن سے بہت قریب ہے، اور وہاں ڈیڈ سی موجود ہے. اور وہ ڈیڈ سی وہی جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو وہاں تہو بالا کر دیا گیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور پھر وہ پورا علاقہ جو ہے وہ ایک جھیل میں تبدیل ہو گیا. اور آج بھی وہ علاقہ ویسے موجود ہے اور لوگوں کو اس کی تاریخ معلوم ہے. تو یہ ابھی تاریخ معلوم ہے تو اس وقت تو بہت اچھی طریقے سے معلوم رہی ہوگی، کیونکہ اردن مکہ اور مدینہ سے بہت زیادہ دور تو ہے نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی یہ آخرت میں ہے. وبال تو دنیا میں ہے اور یہ آخرت میں ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا.
فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اس کو پچھلی آیت سے جوڑنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے اوپر کفار یہ سبب بتایا گیا یہ آج اس کا سبب بتایا جا رہا ہے کہ ان پر عذاب کیوں نازل ہوا اور آخرت میں بھی کیوں وہ عذاب سے دوچار ہو گئے، اس کی وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس میں اس زمانے مطلب ہر زمانے کے اس قوم کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے زمانے کے رسول کا انکار کیا، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا، ان کو رسول ماننے سے انکار کیا، آخرت کا انکار کیا۔ اور قرآن مجید میں جا بجا بہت ساری جگہوں پر مولانا ان تمام اقوام کا ذکر ہے اور ان کے اعتراضات بھی بیان ہوئے ہیں، اور ان اعتراضات کے جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے مختلف حصوں کے اندر موجود ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ تو کہا یہی جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا، باوجود اس کے کہ وہ واضح اور بہت ہی امتیازی اور روشن دلائل کے ساتھ میں اس کے بینات کی تشریح فرما جی بینات سے یہ مراد ہے اور یہ مفہوم ہے کہ روشن دلائل، تو اس میں جو بدیہی حقیقت ہوتی ہے اس حق کو پیش کرنا جس کو عقل تسلیم کرتی ہے اور فطرت سلیمہ تسلیم کرتی ہے، تو ایسی تعلیمات اور ہدایت جو بینات کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں قرآن مجید میں بینات معجزات کے لیے بھی لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جب اپنے رسولوں کی مدد اور حمایت کرنی چاہی ان کے ہاتھوں پر معجزے رونما ہوئے، اور جن رسولوں کو کتابیں دی گئی تو بینات سے وہ کتابیں بھی، تو یہ بینات ایک بڑا وسیع المفہوم، اور انبیاء کرام کے اقوال خود ہی بینات ہوتے ہیں۔ جی کوئی بھی کسی بھی نبی کا قول وہ گنجلک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک دم بالکل مبرہن ہوتا ہے، اس لیے ان کے اقوال اور ان کی زندگی خود ہی بینات۔ لیکن مولانا ایک خاص بات جو آج ہم اس پر تھوڑی سی بحث کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے جتنے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں اور ان کے واقعات قرآن مجید میں جو ذکر ہے اس میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے وقت کے پیغمبروں کو دیکھا کہ یہ شخص جو نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ ہم ہی لوگوں میں سے ایک انسان ہے، ہم ہی لوگوں میں سے ایک بشر ہے، ہم اس سے واقف ہے، اس کے باپ سے واقف ہے، اس کے دادا سے واقف ہے، یہ ہمارے طریقے سے کھاتا ہے، پیتا ہے اور ہماری طریقے سے سوتا ہے، اس کو وہ تمام ضروریات زندگی لاحق ہے جس طریقے سے ہم کو ہے، تو پھر ایک بشر جو ہے وہ کس طریقے سے رسول ہو سکتا ہے یا نبی ہو سکتا ہے ہماری ہدایت کی طرف سے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی صحیح بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں۔ یہ مسئلہ تھا ان کا، مطلب انہوں نے جب نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ نبی بازاروں میں گھومتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو انہوں نے اس کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ یہی کہتے رہے ہمیشہ کہ اگر آپ نبی، اللہ چاہتا اگر ہم کو ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا، یا اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ میں فرشتے رکھتا، یا اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری دوسری سہولتیں، یا خدا خود ہی میرے سامنے یا خدا خود ہی ہمارے سامنے آتا اور ہم کو ہدایت دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ میں مختلف مقامات پر ان تمام اعتراضات کے جواب دیے ہیں کہ چونکہ تم بشر ہو اس لیے تم ہی میں سے تمہاری زبان بولنے والا جو ہے ایک شخص کو، ایک انسان کو جو ہے وہ نبی بنا کر، مبعوث نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر تم فرشتوں کی ٹولی ہوتی تو ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ انسانوں کی ہدایت مقصود تھی اس لیے انسان کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی کیونکہ اس وقت تک حجت تمام نہیں ہوتی جب تک انسانوں میں ایک انسان نبی بن کر آئے اور جو تعلیمات وہ پیش کر رہا ہے ان تعلیمات کو عملی جامہ پہنا کر
وہ لوگوں کے سامنے رکھے کہ جو تعلیمات میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، چاہے وہ اخلاق سے متعلق ہو، سیرت سے متعلق ہو، کردار سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، یہ ہر چیز ایک بشر کے لیے، ایک انسان کے لیے کرنا عین ممکن ہے. وہ اس کو عمل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس طریقے کی زندگی گزارنا ہے. اگر فرشتوں کو انسان میں نبی بنا کر بھیجا جاتا تو انسان وہاں پہ بھی اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو کوئی ضرورت زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جو کہتا ہے اور جو کرتا ہے ہم وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ میں تو ضرورت زندگی کی اتنی تمام ضرورتیں ہمارے ساتھ میں لگی ہوئی، بڑے اشکال رہتے ہیں. ہاں جی، اس کے بڑے اشکال رہتے ہیں. تو یہ تو ایک معاملہ ہو گیا مولانا. اب دوسرا معاملہ جو آج جس کے اوپر ہم بحث کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے یہ ایک سکے کا دوسرا پہلو ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رسول اور نبی ماننے سے انکار کیا کہ وہ یہی کہتے رہے کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، اور انسان نبی یا رسول کس طریقے سے ہو سکتا ہے. آج اس سکے کا دوسرا پہلو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، وہ ان کی بشریت سے انکار کرتے ہیں. تو یہ ایک یعنی بشر ہونے کی بنیاد پہ ان لوگوں نے نبوت کا انکار کیا، اور نبوت کی بنیاد پر جو ہے بشریت کا انکار کرتے ہیں آج کچھ لوگ. لیکن ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بشر سے مراد ایک عام ہمارے جیسا آدمی، جی کلیئر بہت کلیئر، ہمارے جیسا کوئی ایک عام آدمی مراد نہیں ہے. یہاں جن سے بشر سے مراد لی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے. اور اس سے کوئی، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، آپ قرآن مجید خود پڑھیں تو اس کے اندر اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہ الا اللہ. اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا ہے لوگوں سے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طریقے سے بشر ہوں، ایک آدمی ہوں، ایک انسان ہوں. لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں، اور ہم یہ کبھی نہیں سمجھتے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی فضیلت اور ان کے خصائص اپنی جگہ پر ہیں، اور وہ ایک بڑے بلند اور بالا مرتبے کے اوپر اور مقام کے اوپر فائز ہیں، اور کوئی انسان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور ہم خود اس بات کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عصمت انبیاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حقیقت شدہ اور تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی عصمت کی حفاظت کی. اور گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی نبی سے معمولی خطا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آگاہ کر دیتا تھا، اور کبھی کسی نبی سے کوئی خطا بھی نہیں ہوئی. تو گناہ کا تصور بھی کرنا کسی نبی کے تعلق سے جو ہے یہ ہمارے تصور سے بہت دور کی چیز ہے. تو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا کیسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے انسان تھے؟ یہاں جو جن سے بشر میں سے اللہ کے رسول تھے. کیونکہ دیکھیے احد کے میدان میں آپ زخمی ہوئے، آپ کا دندان مبارک ٹوٹا، آپ لہو لہان ہوئے، خون نکلا. اور یہی حال طائف میں بھی ہوا کہ جب آپ پر پتھر برسائے گئے تو آپ اتنا خون بہا کہ آپ کی جوتیاں نالین مبارک جو ہے خون سے بہہ گئی. تو ظاہر بات ہے کہ یہ اسی ہستی میں ہو سکتا ہے یا ایک اسی وجود میں ہو سکتا ہے جس کا ہمارے جیسا جسم ہو. اور بار بار جو سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نور تھے، تو نور سے مراد یہ ہے کہ آپ مجسم ہدایت تھے. اور جس طریقے سے نور تاریکی کو دور کر دیتا ہے، نور سے راستہ نظر آتا ہے، اور ان کے آگے اسی سورے کے اندر جو ہے اس نور کی مثال دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ میں نور نازل کیا گیا ہے جس سے مراد قرآن مجید ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کو ساتھ میں لے کر آئے تھے جو قرآن مجید کی شکل میں ان کے اوپر نازل ہوا تھا. تو اور پھر خصائص نبوی میں سے آپ کچھ باتیں بیان کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا افضل بنایا تھا. نبیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ عام انسانوں سے بہت بالا تر ہوتے ہیں،
ایک عام انسان کا کمپیئر نبی سے نہیں کر سکتے. احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسی طریقے سے پیچھے سے دیکھتا ہوں جس طرح میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھ لیا کرتے تھے، جبکہ عام امتی کے لیے جائز بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ابھی تو عند ربی ویطعمنی ویسقینی. اسی طرح سب سے بڑی بات تو یہ معین ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوتا تھا. تو پھر عام انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں اتنا ہے کہ انسانوں میں سے اللہ نے تخلیق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو فرشتوں میں سے نہیں مانیں گے، نہ نور میں سے ہے، بلکہ نور میں سے اگر مانیں گے تو اشرف المخلوقات تو انسان ہے. جی صحیح. تو پھر اگر مان لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعض لوگ جو کہتے ہیں انسان نہیں نور ہیں، تو پھر اشرف المخلوقات انسان ہے، پھر نور کی حیثیت تو کم ہے. جی. اور دوسری بات مولانا، نور اگر ہم مانیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا جی اور آپ کے جسم سے خون کا نکلنا، آپ کا دندان مبارک کا ٹوٹنا، یہ سب جو ہے تضاد ہے نور کے ساتھ میں. جی تو یہ عقل جو ہے اس کو کبھی اس توجیہ کو قبول نہیں کر آپ نے سکتی. بہت اچھی بات رکھا کہ وہ نور، اس حساب سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت لے کر کے آئے، جی، جس کی وجہ سے تاریکیاں دور ہو گئی. تو اس حساب سے ہے، لیکن بہرحال جن سے بشر سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے بھائی اس میں ایک بات اور یہ کہنے کی ہے کہ انسانوں کی یہ خسرت ہے، رہی ہے، اور اس زمانے میں بھی وہ ایگو ہے موجود. جی. اور وہ اکڑپن، کہ کسی سے سیکھتے ہوئے انسان ہچکچاتا ہے جو اس کے ہم عمر کا ہو، ہم علاقہ ہو، ہم عصر ہو اور ہم جیسا ہو، تو اس کے اندر کیا ہے، ہم اس سے سیکھنے جائیں گے، ہم اس سے کم ہیں. یعنی اکڑپن اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. اس لیے کسی نے کہا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. کوئی انسان جو کہہ رہا ہے اس کی بات سنو، اس کی طرف مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. حالانکہ نبی کا معاملہ تو ایسا ہے کہ نبی صاف و شفاف آئینہ والی زندگی تھی. ان کی مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں کچھ سوچا نہیں جا سکتا ہے. عام انسانوں کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر قول و عمل میں کچھ تضاد بھی ہے تو ہم کو ان کے قول کو دیکھنا چاہیے، ان کے عمل کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو اس لیے کہ انسانوں کی فطرت رہی ہے، جب نبیوں کو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ کیا ہم ایک بشر کی بات مانیں، کیا وہ ہمیں ہدایت دیں گے، یہ ایک تنزیہ اور استہزاء کے طور پہ ان لوگوں نے کہا تھا. تو ہما شما کا کیا کہنا کہ ہمیں اور آپ کو یا جو بھی رہنمائی کرنے کے لیے، اچھی بات بتانے کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی جائے گا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم میں سے بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ تم کیا اچھی باتیں کہو گے، بتاؤ گے، تم تو ایسے ہو ویسے ہو. معین بھائی ایک بات اور میں بتا دوں، یہاں پہ بات آئی تو کہ اگر کوئی شخص، جیسے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کوئی اچھی بات بتاتا ہے یا تقریر کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو فوراً جو منہ پھٹ قسم کے انسان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں تو ایسا ہوں کہ میں منہ پہ بول دیتا ہوں. حالانکہ منہ پہ بولنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، پیٹھ پیچھے بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ منہ پہ بول دیا جائے، یہ بیوقوفی ہے. اور کہتے ہیں کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے. حق بات کڑوی نہیں ہوتی ہے، کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی کوئی انسان اچھی بات بتانے کے لیے اگر آتا ہے تو بعض منہ پھٹ قسم کے انسان کہہ دیتے ہیں ارے تم کیا یہ باتیں کرو گے، تم تو پچھلے سال ایسے تھے ویسے تھے، تم نے تو یہ کیا وہ کیا. ایک حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے، کہ دیکھو کوئی انسان اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا ہو تو اس کو اس گناہ کی عار دلا کر کے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہی گناہ جب تک کہ وہ تانا دینے والا انسان خود نہیں کرے گا تب تک اس کی موت نہیں ہوگی. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کبھی کوئی غلط کام میں ملوث رہا یا ہم نے کبھی کوئی غلط کام کرتے دیکھ لیا تو اس کو تانا نہیں دینا چاہیے. ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لیا ہو. تو انسانوں کی یہ خصلت ہے کہ انسان جو ہے اپنے ہم برابری کے لوگوں سے سیکھنا نہیں چاہتے. اور جی بتائیے مولانا، ایک بات اس میں اور مزید اضافہ کریں، اس کے بعد میں ہم آگے چلیں گے کہ آپ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو لے لیں کہ ایک طرف تو وہ رسول کو رسول ماننے سے انکار کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف پتھر اور لکڑی کو پوج رہے تھے اور اس کو خدا مان رہے تھے. مطلب کتنی تعجب خیز بات ہے. یعنی ایک انسان ہدایت کی بات سکھائے تو وہ نہیں مانیں گے، لیکن دوسرا انسان اگر گمراہی کی بات سکھائے تو وہ مان لیں گے. اور خود وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد
جس راستے پر چلے ہیں ہم اس کی پیروی کریں انا گے، وہ وجدنا ہمارے کام۔ آبانا علیہا وإنا، صحیح، تو وہ بھی تو انسان تھے۔ جی تو ایک طرف وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس انسان کو نہیں مانیں گے، اس کی بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ انسان ہے، لیکن اپنے آبا و اجداد جو انسان ہی کے قبیل میں سے تھے ان کو وہ مانتے تھے، اور ان کی روش پر جو غلط روش تھی اس کے اوپر چلتے رہے۔ تو یہ بڑی ہی مطلب عقلی طور پر جو ہے یہ اتنی تعجب انگیز بات ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ بہت ہی احمقانہ رویہ تھا جو اس وقت کے لوگوں نے اختیار کیا تھا، اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں جی اور بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، تمام مخلوقات کی، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اور نبی کے لائے ہوئے راستے اور دین کو سمجھنے اور ماننے سے اور اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کرنے سے رکے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیت کا حصہ فکفرو، یعنی رسولوں کو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگرچہ بشر کا لفظ واحد آیا ہے جی۔ لیکن آگے جمع کا صیغہ یہدوننا، جی تو رسولوں کو انسان ہونے کی بنیاد پہ، بشر ہونے کی بنیاد پہ ان لوگوں نے انکار کر دیا، رسول ماننے سے انکار کر دیا، وَتَوَلَّوْا، اور پیٹھ پھیر لیے، منہ پھیر لیا۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ کا رویہ کیسا ہوتا ہے وہ دیکھیے۔ ان لوگوں نے ایسا کیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ بے نیاز، اللہ تعالیٰ بے نیاز، یعنی جب انہوں نے ایسا کیا، جن کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے سارے انتظامات کیے تھے اور وہ اپنے فائدے اور نقصانات کو نہیں سمجھے، تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ تو بے نیاز ہے، بے نیاز ہو گیا، اس سے بے پرواہ ہو گیا اللہ، جانے دیں۔ تو یہی معاملہ ابھی دنیا میں یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو مطلب کہ گناہوں میں ملوث ہوتے 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 وہ گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جی، پھر نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ توفیق سلب کر لے۔ جی جی، توفیق صرف کر لیتا ہے۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ یعنی اگر کوئی ایمان نہیں لائے اور خدا کی عبادت نہ کرے، خدا کی تسبیحات نہ بیان کرے، پھر بھی وہ ہستی ایسی ہے کہ وہ خود ہی اپنی ذات میں وہ محمود ہے، بے نیاز ہے، اور اس سے اللہ کی ذات اور اس کی شان میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک حدیث بھی ہے کہ اگر سارے انسان تم میں سے سب سے زیادہ نیک انسان کی طرح نیک بن جائیں اور میری عبادت کر دیں تو پھر بھی میرے شان میں ایک تنکا بھر بھی جو ہے وہ زیادتی نہیں کر سکتے، اور دنیا کے تمام مخلوقات اور تمام انسان اس انسان کی طرح سرکش اور باغی ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ بدبخت اور سب سے زیادہ گنہگار ہے، تو بھی میرے شان میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں سے اور ہماری دعاؤں سے اور ہماری تمام یہ جو چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں اس سے بہت بے نیاز ہے اس کی۔ بلکہ مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ یہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں، آخرت کا پہلو اس میں نہ بھی غالب ہو کرتے وقت، جی پھر بھی کم سے کم اتنا کرنے سے دنیا میں دلی سکون بہت ہوتا ہے۔ جی جی، اور انسانوں کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ انسان کسی نہ کسی کے سامنے اپنے غم کو بھلانے کے لیے، دل کے سکون کے لیے کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، جی چاہے وہ صلیب ہو یا مورتی ہو یا خدا کا دربار ہو یا کہیں اور ہو۔ جی۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ مولانا ہم ناظرین کو یہ بتاتے چلے کہ زعامہ کا جو لفظ آتا ہے وہ عام طور پر اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ باطل خیال۔ اچھا جی 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 جی، عام طور پر زعم کہتے ہیں نا کہ یہ انسان بڑے زعم میں ہیں، جی جی، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی سوچ رہا ہے یا سمجھ رہا ہے وہ دراصل باطل ہے اور مفروضہ ہے جو غلط ہے۔ تو اسی لیے یہاں زعم الذین کفروا کہ یہ لوگ جو کفار تھے جنہوں نے انکار کیا، زعامہ کا لفظ اللہ نے اسی لیے لایا کہ کفار جو ہے
وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے تھے تو اللہ نے زعمت. جی دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قل بلا و ربی کا جو یہ الفاظ جو لائے گئے ہیں قرآن مجید میں 3 جگہ ایسے ہیں کہ اس قدر تاکید کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد میں اللہ کے رسول کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی قسم کھانے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے بعد میں دونوں افعال کے ساتھ میں لام تاکید لایا گیا ہے. مطلب قرآن مجید کا یہ اسلوب جو ہے وہ سب سے زیادہ تاکید سے بھرپور ہے. اور یہ صرف میرے خیال سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 3 جگہ پر سورہ یونس، سورہ سبا اور سورہ تغابن اس قسم کا اسلوب قرآن مجید میں ان 3 جگہوں پر آیا ہے، اور اسی سلسلے میں آیا ہے کہ اے نبی آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہو کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. یعنی آخرت کا وقوع وہ اتنے تاکیدی انداز میں قرآن مجید میں ان 3 جگہوں کے اوپر اس کا بیان آیا ہے. مومن بھائی ایک بات یہ ہے کہ آخرت کے بعد یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے تعلق سے جی قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کوئی علمی اور کوئی عقلی دلیل موجود نہیں ہے جو منکرین آخرت ہے. کہ آپ کسی ایتھسٹ کو لیجئے، ملحد کو لیجئے، یا کسی ایسے شخص کو لیجئے جو آخرت کا انکار کرتا ہے، آپ اس سے بحث کیجئے اور آپ بتائیں کہ تمہارے پاس میں کوئی عقلی یا کوئی علمی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد میں انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو اس کے پاس میں کوئی دلیل نہیں. یعنی کوئی فلسفی اگر یہ بتا بھی دے کہ ہاں مرنے کے بعد ایک زندگی ضروری ہے جس میں حساب و کتاب ہونا چاہیے، تو وہ یہی کہے گا کہ ایک زندگی ہونا چاہیے. وہ حتمی طور سے کوئی فلسفی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایک زندگی ہے ہی. یہ کام صرف نبی کا بھی کرے، اس لیے نبی ہی قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور مولانا ایک بات ہم یہ بھی سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، اور ایک جگہ پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو ایسی ایسی نشانیاں بتاتے ہیں تاکہ آخرت کے بارے میں ان کا یقین کے ایک دم یعنی اعلیٰ ترین عین الیقین کے درجے میں پہنچ جائے، اور اسی وجہ سے وہ بات اتنا مصدقہ طور پر اور اس طریقے سے کہہ سکتے تھے جو ایک فلسفی یا ایک عام آدمی یا کوئی عالم نہیں کر سکتا. کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ کیا اور جہنم کا مشاہدہ کیا، تو پھر آ کر کہا کہ میں نے تو جہنم کو اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ایسا ایک آدمی جو کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور تجربہ کرتا ہے، وہ جو آ کے بات رکھتا ہے تو اس کا بات کرنے کا انداز، اس کے اندر جو ایمفسس ہوتا ہے اور اس کے اندر جو مثبت پہلو ہوتا ہے اور جتنی یقین کے ساتھ میں وہ بات رکھتا ہے، وہ ایسا کوئی آدمی نہیں رکھ سکتا پروسوخ انداز میں. جی باوسوخ انداز میں جو رکھتا ہے وہ دوسرا کوئی آدمی نہیں رکھ سکتا. تو گیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نبی کی زبان سے ادا ہو اور وہ بھی قسم کے ساتھ، تو بہرحال اس کا انکار تو ویسے بھی خدا کے کلام میں تو انکار منکرین جو کر رہے تھے ان کے خلاف میں اللہ رب العزت نے ان سے یہ کہا کہ تاکید کے ساتھ بھی کہا اور قسم کھا کر بھی کہا. یہ ان لوگوں نے گمان کر رکھا یا سوچ رکھا کافروں نے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. قل اے نبی کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، یعنی یہ تاکیدی ہے. بلا کبھی کبھی جو ہے نا وہ کئی طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی کبھی نفی میں، کبھی کبھی جملے کی تاکید میں. تو یہاں پہ گویا کہ ایک تاکیدن ہے کہ بلا کیوں نہیں، اور ربی اور میرے رب کی قسم، یعنی رب کی قسم کھا کر کے دیکھیے، قسم اللہ کی یا دوسرے صفات کے ساتھ بھی خاص کھائی جا سکتی تھی، لیکن رب کا لفظ رب ہے کہ ایک دم ابتدائے آفرینش سے لے کر کے اور اخیر تک تمام ضروریتوں کو پوری کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا. تو وہ جو ہے ہستی جو ابتدائی آفرینش سے سب کچھ کو جان رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، اسے تو بہرحال قیامت
تو سمجھیے کہ ایک انتہا کی چیز ہے تو اس کا بھی علم ہوگا. حالانکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے, لیکن یہ جملے کی نزاکت یہ بتا رہا ہے کہ میرے رب کی قسم لتبعثن, ضرور بھی ضرور تم اٹھائے جاؤ گے. ثم, اچھا یہ صرف اٹھایا جانا نہیں, اس کے بعد کی بات جو حساب اور کتاب کا معاملہ ہے اور آخرت کا معاملہ ہے اس کو بھی بہت ہی صاف انداز میں یہاں پیش کیا جا رہا ہے مولانا. ہاں تو اس کے بارے میں آپ لتنبؤن بما عملتم, اور ضرور بھی ضرور تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے. یہ ایک انداز ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی آیتیں گزر چکی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بتایا جائے گا یا اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف بتایا جائے گا, بلکہ بتائے جانے کے بعد ہمارے نیک اعمال کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا اور برے اعمال کی سزا دی جائے گی. لتنبؤن, ضرور بھی ضرور تمہیں آگاہ کیا جائے گا, بتایا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو. حالانکہ یہ کام دیکھنے میں بظاہر مشکل ہے, اس لیے تو وہ لوگ انکار کر رہے تھے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان, بہت آسان. جس ہستی نے پوری کائنات کو پیدا کیا, جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارا انتظام کر رہا ہے, اس کو ہم سب لوگوں کو دوسری بار پیدا کرنا کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے. اور پہلے بھی جو ہے تمہیداً یہ بات رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے, جو ہم چھپ کر کرتے ہیں, ہم ظاہراً کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ہماری پورے زندگی کا کچا چٹھا اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. تو صرف بتانے کی غرض سے بتایا نہیں جائے گا, بلکہ بتا کر اس کے مطابق تمہیں یا تو اس کا ثواب دیا جائے گا, جزا دی جائے گی, یا اس کی سزا دی جائے گی, یہ مطلب ہے. وذالک علی اللہ یسیر, اللہ پر آسان ہے یہ. اور قرآن کی ایک آیت ہے افعینا بالخلق الاول, کہ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے کے بعد تھک چکے ہیں کیا کہ دوبارہ پیدا نہیں کریں گے. اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا لگا. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. فآمنوا, تو ایمان لاؤ, باللہ اللہ پر, ورسولہ اور اس کے رسول پر, والنور الذی اور اس نور پر, انزلنا جسے ہم نے نازل کیا, واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا, جو تم کر رہے ہو اسے جاننے والا ہے. تو یہاں پر معین بھائی دیکھیے فآمنوا کا لفظ جو ہے نا, یہ فا جو ہے نا سمجھیے کہ ایک نتیجے کے طور پہ جی, اس کا بہت امپورٹنٹ اس کا مقام ہے یہاں. مطلب پیچھے جو کچھ کہا گیا اس کا تعلق جو ہے اس آیت سے جڑ جاتا ہے. جی, اور صرف یہ حکم نہیں ہے بلکہ تنبیہاً یہ حکم. اب مزید اس میں کچھ جی, مزید صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ باتیں تمہارے سامنے رکھی گئی کہ کس طریقے سے نبی آتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اللہ کی ہدایت ذات میں لاتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت کا بندوبست کرتا ہے, لیکن جس طریقے سے لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا اور اس ہدایت کا انکار کیا, یہ سب تمام باتیں جو اس سے پیشتر بیان کی گئی, اب ایمان والوں سے اور اب تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے تنبیہاً بیان کر رہا ہے کہ اتنا سب بتانے کے بعد میں اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ فآمنوا باللہ, کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اور اس نور. واپس دیکھیے مولانا, یہاں اللہ تعالیٰ بہت خوبی کے ساتھ میں جو ہے اللہ رسول اللہ کی ذات کو نور سے الگ بیان کر رہے ہیں کہ, اور یہاں مراد اس نور سے وہ کتاب ہے جو آج ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے, کہ اس رسول کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی وہ کتاب نور ہے, وہ کتاب روشنی ہے, ہدایت کی روشنی ہے, جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں, جس سے صراط مستقیم نظر آتی ہے, جو ہدایت کا راستہ ہے. اور یہی وہ نور ہوگا جو پل صراط پر اس وقت جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, اس نور کی روشنی میں ایمان والے جو ہے پل صراط جو ہے کو پار کریں گے. جی, تو یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے اور جو ہم نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر. تو یہاں دیکھیے ایمان کے تمام اجزاء آ گئے, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, قرآن مجید پر ایمان جو ہدایت کی کتاب ہے, واللہ بما تعملون خبیر میں آخرت کا پہلو آ گیا, تو آخرت پر ایمان. تو ایمان کے تمام اجزاء کا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس ایک آیت کے اندر احاطہ کر لیا. یہ آمنہ کا لفظ جب بھی آئے اور اس کے بعد با آ جائے جی, تو اس سے مراد ایمان لانا ہوتا ہے. جی جی, اور آمنہ کے بعد اگر لام آ جائے جی, تو اس کا مطلب بات ماننا. آمنہ کا لفظ ایک جگہ اور استعمال ہوا ہے جہاں پر یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کیا میں تمہاری بات مان لوں, اسی طرح جس طرح یوسف کے تعلق سے بات مان لیا.
حل آمنکم کا لفظ آیا. تو گویا کہ جہاں جہاں اس لیے ہم جو کلمہ مفصل پڑھتے ہیں نا اور مجمل اور مفصل، تو آمنت باللہ و ملائکتہ. تو اچھا، تو گویا کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت حکم ہی نہیں ہے بلکہ ایک طریقے سے اس میں انذار اور تحدید ہے کہ دیکھو یہ ایمان لاؤ تم، نہیں تو تمہارا بھی حشر وہی ہونے والا ہے جو ان سے پہلے کے لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. ایک بات معین بھائی میں سوال کرتا ہوں تاکہ ناظرین تک یہ بات پہنچے کہ پہلے کے لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا تو اس کو نیست و نابود کر دیا گیا، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اچھا، اس قوم نے بھی انکار کیا تھا شروع میں، تو انہوں کو ختم کیوں نہیں کیا گیا؟ مفسرین اور اہل سیر نے یہ لکھا ہے کہ ان پر بھی عذاب نازل ہوا. اور ان پر عذاب جو نازل ہوا وہ بدر کی شکل میں ان کے جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے وہ سب چن کر جو ہے ختم کر دیے گئے جنگ بدر میں، اور یہی دنیاوی عذاب تھا جو ان کو دیا گیا ہے. جہاں تک حالات حاضرہ کا تعلق ہے اور اس وقت دنیا میں جو قومیں موجود ہیں، چونکہ ان پر دعوت کی حجت تمام نہیں ہوتی، اس لیے ان پر اس قسم کا عذاب نہیں آتا جس سے پوری کی قوم جو ہے تباہ اور برباد کر دی جاتی ہے. یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب ایک نبی اپنی قوم پر دعوت کی حجت کو مکمل کرتا ہے اور اس قوم سے وہ ہجرت کر لیتا ہے، پھر اس کے مدعو قوم کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ ایسا عذاب ہوتا ہے جو ان کو نیست اور نابود کر دیتا ہے، جیسا بہت سارے انبیاء کی قوموں کے ساتھ میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کے ساتھ میں بھی ہوا. لیکن آج وہ نہیں ہو سکتا. آج اعمال کی کرتوتوں کی سزا اس دنیا میں وقتی طور پر اللہ تعالیٰ جن کو دینا چاہتا ہے ان کو دیتا ہے. مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں، لوگ سنبھل جائیں اور آگے اپنے اس روش سے باز آئیں. لیکن کسی بھی قوم کو من حیث القوم اللہ تعالیٰ اب قیامت تک نیست و نابود نہیں کرے گا، کیونکہ ہم ان کے سامنے دعوت کی حجت کو تمام نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے ایک نبی کرتا ہے. ایک بات اور معین بھائی یہ ہے کہ یہ جو امت ہے نا یہ آخری امت ہے. جی جی. تو اس امت کو تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا جی، اس لیے کہ قیامت اسی امت پر آنی. اور جہاں تک کہ اس سے پہلے، اس امت سے پہلے جو دو امتیں ہیں ابھی دنیا میں موجود، یہود و نصارہ، تو ان کے ساتھ تو سمجھیے کہ دجال کا وقوع اور خروج اور یہ سب معاملات لگے ہوئے ہیں، یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گویا کہ ان کا وجود دو چیزوں کی دلیل ہے معین بھائی. جی. ایک یہ ہے کہ اسلام کے حق ہونے کی دلیل. جی. یعنی ایسا نہیں کہ اسلام کو کہیں سے کریٹ کیا گیا، کوئی مذہب بنا لیا گیا ہے اس لیے کہ یہود و نصارہ موجود ہیں. جی جی. اگر یہ نہیں ہوتے تب کہتے ہیں ہاں کسی نے بنایا ہوگا مذہب اسلام کو. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ ایک مسلمانوں کے لیے بسا اوقات تعزیانہ بھی ہے. تعزیانہ بھی ہے کہ غلطی اگر جیسے کہ ابھی دیکھیے یہودی کس طریقے سے قابض ہیں، اور پھر آخری جنگ بھی تو یہود و نصارہ کے ساتھ اور کیا کیا ہونے والا ہے، عیسیٰ کا نزول ہے اور بہت ساری باتیں ہیں. تو الحمدللہ اس کے ساتھ میں آج کی ہم نشست کو ختم کرتے ہیں، لیکن اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی جمعرات کو ہوگی، ہم نے التغابن کی بات کیے تھے جس کی معنی ہار جیت کا فیصلہ، ہار جیت غبن، جو قیامت کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا تغابن، اس کی تشریح انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی نشست میں ہوگی. آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ میں جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو آپ پروموٹ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نور، جو نور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق اس کی روشنی میں راہ ہدایت پر اللہ تعالیٰ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.